شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے۔ ان اشعار کا عنوان حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نقل حالات خاصہ بحالت غلب تجلیات مقربات برخاصان بارگاہ حق تعالی شان، کہ اللہ والے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ایسی قرب نصیب ہو جاتی ہے، ایسی قرب نصیب ہو جاتی ہے کہ وہاں پھر زباں بے زباں ہو جاتی ہے، اور دنیا و ما فیہا سے انسان بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ ہی اللہ اس کو نظر آتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ قرب خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت والا کی یہ اشعار کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار حضرت والا کی زبان سے کہلوا دیے، اور اس میں حضرت والا کا مقام قرب جھلکتا ہے کہ کس مقام پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ تھے۔ سماعت فرما لیجئے کہ سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستان تھا، جیسے کہ یہ زمین تھی وہ آسمان تھا۔ سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستان تھا، جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا۔ گویا زباں تھی بے زباں ہوش و بیان تھا، گویا زباں تھی بے زباں ہوش بیان تھا۔ آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا، آتش تھی شعلہ زن مگر اس میں دھواں نہ تھا۔ ہوش و خرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا، ہوش و خرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا۔ لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں نہ تھا، لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہاں نہ تھا۔ خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گل ستا نہ تھا، خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گل ستا نہ تھا۔ مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا، مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا۔ جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہان تھا، درد نہاد تھا مگر شکے روان تھا۔ جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہان تھا، درد نہاد تھا مگر شکے روان تھا۔ مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشان تھا، مخفی تھا دل میں جو کبھی آتش فشان تھا۔ ایک کیف پرسکون تھا کوئی وہاں نہ تھا، ایک کیف پرسکون تھا کوئی وہاں نہ تھا۔ خورشید و ماہ کہہ کش کچھ بھی وہاں نہ تھا، دنیا دون تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا۔ دنیا دو منا حقیر دنیا، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نہ ماہ و خورشید اور کہکشاں کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ دنیائی حقیر تھی نہ کوئی دیگر جہاں تھا، یعنی اللہ سے ایسا قرب تھی جس کے درمیان میں کوئی پردے کوئی حجابات کچھ بھی نہیں تھے۔ خورشید و ماہ کہکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا، دنیا دون تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا۔
آنکھوں کے دائرے میں جمال جہان تھا، آنکھوں کے دائرے میں جمال جہان تھا، کونوں مکان کا سامنے کوئی نشان تھا، کونوں مکان کا سامنے کوئی نشان تھا، ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان نہ تھا، ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا۔ پھول جاویداں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک پھول جاویداں کے سوا گلستان نہ تھا، ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازداں نہ تھا، اس بے خودی میں پاس کوئی بوستان نہ تھا، اس بے خودی میں پاس کوئی بوستان نہ تھا، طائر نہ تھی اور ان کا کوئی آشیانہ تھا، طائر نہ تھی اور ان کا کوئی آشیانہ تھا، کوئی ضرر سے غم زدہ کوئی نفع سے خوش، دنیا عشق میں کہیں سود و زیان نہ تھا، کوئی ضرر سے غم زدہ کوئی نفع سے خوش، دنیا عشق میں کہیں سود و زیان نہ تھا، سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستان تھا، جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا، اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ فیض، اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ فیض، دنیا سے لے کے باغ جنا تک نہان تھا، دنیا سے لے کے باغ جنا تک نہان تھا، اس بزم کا ایک عالم، اس بزم کا ایک عالم ہوں نام ہے خطر، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا، اس بزم کا ایک عالم ہوں نام ہے خطر، گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا۔ جیسے عاشق معشوق ہوتے ہیں دنیا میں، کہتے ہیں کہ دنیا ہماری محبت برداشت نہیں کرتی، وہ افق کے اس پار چلتے ہیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں افق کے اس پار کون سی فلائٹ جاتی ہے؟ اب یہ دنیا کے لوگوں کی یہ حالت ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب بھی اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں سجدے میں سر رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ افق کے اس پار چلے جاتے ہیں، یعنی اس پوری دنیا سے ہٹ کر عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر ایک شعر ہے، فرمائے کہ نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش یعنی جو ہمیں نظر آ رہے بیداری کا عالم، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے۔ یہ ماورائے عالم یہی ہوتا ہے کہ کس مقام پر اللہ والے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولوی حضرات، یہ صوفیہ حضرات وہی پرانے صفوں پہ بیٹھے ہوئے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، انگریز تو چاند تک پہنچ گئے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ مسلمان یہ سجدے والے، یہ عالم علماء طلبہ یہ چاند تک پہنچتے نہیں ہیں،
یہ سجدے میں سر رکھ کر چاند سے اور سورج اور پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آسمان کو چھوڑ کر ایک ہی سجدے میں عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں. تم تو یہاں دنیا کی باتیں کر رہے اور عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات اللہ والوں کی ہوتی ہے. یہ حضرت والا کے